یعنی کہ حضرت امام حسین بظاہر آپ کا جسم مبارک آپ کے سر مبارک سے الگ ہے، آپ کے پیاروں کا جسم مبارک چھنی چھنی ہے، تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، برچھیوں کے ساتھ، لیکن استقامت، صبر، اللہ کی پاک بارگاہ سے اجر اور یزید کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو جانا، یہ حضرت امام حسین اور ان کے پیاروں کی شان اور عظمت اور مقام بتاتی ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں ہرگز مردہ نہ کہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اب دیکھیے 10 محرم الحرام کا یہ ایک خونی منظر، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کسی کی آل کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا گیا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا، کوئی ایسا رسول نہیں گزرا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی امت نے، اپنے نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کی آل کو ختم کیا ہو، قتل کیا ہو، جو آل نبی کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ زبان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے، یہ نام لیوا جنہوں نے بدبختوں نے اس کربلا کی سرزمین کو اہل بیت کے خون سے سراب کیا، وہ بدبخت انسان ہے، پر یاد رکھ لیں وہ مر گئے، مٹ گئے اور اس میں مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ حسین اور حسین کے چاہنے والے اور حسین کی آل کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ یہ اس امام عالی مقام کی بات کر رہے ہیں جب 10 محرم الحرام کو آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے پیاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر مرد جو ہے وہ اپنے دل میں سخت سے سخت